محترم ناظرین السلام علیکم۔ آج کی اس ویڈیو میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دودھ پلانے کا پورا واقعہ بیان کیا جائے گا۔ ولادت کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ ماجدہ نے آپ کو 7 روز دودھ پلایا، پھر 7 روز سویبہ نے دودھ پلایا۔ سویبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو لہب کی خادمہ تھی۔ جب انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کی خوشخبری ابو لہب کو سنائی تو اس نے خوشی میں فوراً سویبہ کو آزاد کر دیا۔ سویبہ کے بعد حضرت حلیمہ رضی اللہ عنہا نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو 2 سال دودھ پلایا۔ اس زمانے میں دستور تھا کہ عرب کے شریف گھرانوں کے بچے دیہات میں پرورش پاتے تھے تاکہ وہاں عرب کے اصل تمدن، فصیح زبان اور صاف شفاف آب و ہوا میں بچے کی پرورش ہو سکے۔ اسی دستور کے مطابق قبیلہ حوازن کی ایک عورت جن کا نام حلیمہ تھا وہ مکہ آئی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے قبیلے پرورش کے لیے لے گئی۔ حضرت حلیمہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ میں بنی سعد کی عورتوں کے ساتھ دودھ پینے والے بچوں کی تلاش میں مکہ کو چلی۔ اس سال عرب میں بہت سخت قحط پڑا ہوا تھا۔ میری گود میں ایک بچہ تھا، مگر فقر و فاقہ کی وجہ سے میرے سینے میں اتنا دودھ نہ تھا کہ جو اس بچے کو کافی ہو سکے۔ رات بھر وہ بچہ بھوک سے روتا اور بلبلاتا رہتا تھا۔ ایک اونٹنی بھی ہمارے پاس تھی، مگر اس کے بھی دودھ نہ تھا۔ مکہ کے سفر میں جس اونٹنی پر میں سوار تھی وہ بہت کمزور تھی۔ بڑی مشکل سے یہ سفر طے ہوا اور قافلہ مکہ مکرمہ پہنچا۔ چنانچہ خداوند قدوس کا عظیم فضل ہوا کہ حضرت حلیمہ رضی اللہ عنہا کی سوئی ہوئی قسمت بیدار ہو گئی اور سرور کائنات محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان کی آغوش میں آ گئے۔ چنانچہ حضرت حلیمہ رضی اللہ عنہا اپنے خیمے میں جب دودھ پلانے بیٹھی تو باران رحمت کی طرح برکات نبوت کا ظہور شروع ہو گیا۔ خدا کی شان دیکھیے کہ حضرت حلیمہ رضی اللہ عنہا کی مبارک پستان میں اس قدر دودھ اترا کہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے رضائی بھائی نے بھی خوب شکم سیر ہو کر دودھ پیا اور دونوں آرام سے سو گئے۔ ادھر اونٹنی کو دیکھا تو اس کے تھن دودھ سے بھرے ہوئے تھے۔ چنانچہ حلیمہ رضی اللہ عنہ کے شوہر نے دودھ دوہا اور میاں بیوی دونوں نے خوب سیر ہو کر دودھ پیا اور شکم سیر ہو کر رات بھر سکھ اور چین سے سو گئے۔ حضرت حلیمہ کے شوہر آپ کی یہ برکتیں دیکھ کر حیران رہ گئے اور کہنے لگے کہ حلیمہ تم بڑا ہی مبارک بچہ لائی ہو۔ حضرت حلیمہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ واقعی مجھے بھی یہی امید ہے کہ یہ نہایت ہی بابرکت بچہ ہے اور ہمیں خدا کی رحمت بن کر ملا ہے۔ اب ہمارا گھر خیر و برکت سے بھر جائے گا۔ حضرت حلیمہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ میری وہی گدھی اب اس قدر تیز چلنے لگی کہ کوئی دوسری سواری اس کے ارد گرد نہیں پہنچتی تھی۔ قافلہ کی عورتیں حیران ہو کر کہنے لگی، اے حلیمہ وہی گدھی ہے جس پر تم سوار ہو کر آئی ہو یا کوئی دوسری گدھی خرید لی ہے؟ قحط کی وجہ سے تمام جانور کے تھن میں دودھ خشک ہو گئے تھے، لیکن میرے گھر میں قدم رکھتے ہی میرے بکریوں کے تھن دودھ سے بھر گئے تھے۔ اب روزانہ میری بکریاں چراگاہ سے واپس آتی تو ان کے تھن دودھ سے بھرے ہوتے، حالانکہ پوری بستی میں اور کسی کو اپنے جانور کا ایک قطرہ دودھ نہیں ملتا تھا۔ میرے قبیلہ والوں نے اپنے چرواہوں سے کہا کہ تم لوگ بھی اپنے جانور اسی جگہ چراؤ جہاں حلیمہ رضی اللہ عنہا کے جانور چرتے ہیں۔ چنانچہ سب لوگ اسی چراگاہ میں اپنے مویشی چرانے لگے جہاں پر میری بکریاں چرتی تھی، مگر یہاں تو چراگاہ اور جنگل کا کوئی دخل ہی نہیں تھا۔ یہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے برکات نبوت کا فیض تھا، اس کو میں اور میرے شوہر کے سوا میری قوم کا کوئی شخص نہیں سمجھ سکتا تھا۔ چنانچہ 2 سال بعد حضرت حلیمہ رضی اللہ عنہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر حضرت آمینہ رضی اللہ عنہا کے پاس مکہ آئی۔ اس وقت مکہ میں وبا پھیلی ہوئی تھی۔ 2 سال میں حلیمہ رضی اللہ عنہا نے اپنے یہاں بے انتہا خیر و برکت دیکھی تھی، اس لیے وبا کے بہانے حضرت آمینہ رضی اللہ عنہا سے باصرار اجازت لے کر پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بنی سعد لے آئی اور پھر 3 سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پرورش کی۔ کل 5 سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حضرت حلیمہ رضی اللہ عنہا نے پرورش کی۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو 7 روز آپ کی والدہ نے دودھ پلایا، 7 روز سویبہ نے دودھ پلایا اور 2 سال حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ عنہا نے دودھ پلایا۔ یہ پورا واقعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دودھ پلانے کا ہے۔
انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سینہ مبارک کو چاک کرنے کا واقعہ بیان کیا جائے گا۔ اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں اور صدقہ جاریہ سمجھ کر اس ویڈیو کو دوسروں تک شیئر کریں۔ خدا آپ سب کو سلامت رکھے۔ خدا حافظ۔